یہ 14 جولائی 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ان کی عدالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کہ وہ فقط 60 دن زندہ رہے اور 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بابائے پاکستان کے یہی آخری 60 دن اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے پہلے حصے کا اختتام 30 جولائی 1948 کو ہونے والی ایک پراسرار ملاقات پر ہوا تھا، جس میں محمد علی جناح سے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی ملنے آئے تھے۔ محمد علی جناح کی حالت آئندہ کچھ روز میں اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا ہے کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے ایک دن گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرنے کا آلہ الٹرا وائلٹ ایپریٹس لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا، مگر یہ انہیں موافق نہیں آیا اور ان کے پیروں پر کچھ ورم سا ہو گیا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کے بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کے زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ بمبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد تھا کہ وہ لائل پور کا رہنے والا تھا اور کہا کہ شاید وہاں سے اس کا کچھ اتا پتہ مل سکے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً ہی زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے استفسار کیا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے بمبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے بہن سے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی معالجوں سے کہا، بہت اچھا کیا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعہ کی اجازت دے دی اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا گیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے۔ ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوڑی تیار کروا کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامت ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن جناح اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان سے بار بار درخواست کی گئی تو وہ اس شرط پر کراچی جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں بلکہ ملیر میں نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ میں قیام کریں گے۔ ان دنوں نواب آف بہاولپور انگلستان میں مقیم تھے۔ جناح سے کہا گیا کہ ان کی قیام گاہ میں رہائش کے لیے ان کو ایک خط تحریر کرنا پڑے گا، تو ان کی اصول پسندی نے انہیں یہ خط تحریر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مملکت کے گورنر جنرل ہوتے ہوئے اپنی مملکت میں شامل ایک ریاست کے نواب سے کسی قسم کی سہولت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت طلب کریں۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا ایک مرتبہ پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ آیا تھا کہ میرے جذبات سے وہ غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا افسردہ اور یاس انگیز لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ایسے شخص کو آپ دیدہ دیکھ کر جسے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر الہی بخش
दंग रह गए। जिना की तबीयत बतदरीज बेहतर होने लगी, इसलिए जिना की मुज़महल तबीयत से उन्हें और भी हैरानी हुई। उन्होंने वजह दरियाफ्त की तो जिना ने फरमाया, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर इलाही बख्श लिखते हैं कि इस जवाब से मेरी उलझन और बढ़ गई और ख्याल हुआ कि वो असल बात पोशीदा रखना चाहते हैं और जो वजह उन्होंने बयान की है वो यूं ही टालने के लिए है। मैं रह रह कर सोचता था कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले उनका काम नामुकम्मल था और अब यकायक पाया तकमील को पहुंच गया है। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि कोई बात ज़रूर है जिसने उनके जीने की आरजू मिटा दी है। यही वाक़या फातिमा जिना ने भी तहरीर किया है, मगर कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में। वो लिखती हैं, अगस्त के आखिरी दिनों में जिना पर अचानक मायूसी का गलबा हो गया। एक दिन मेरी आंखों में गौर से देखते हुए उन्होंने कहा, फाती, अब मुझे जिंदा रहने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जितनी जल्द चला जाऊं उतना ही बेहतर है। ये बदशगुनी के अल्फाज थे। मैं लरज उठी, जैसे मैंने बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। फिर भी मैंने सब्र ज़ब्त से काम लिया और कहा, जिन, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे, डॉक्टरों को पूरी उम्मीद है। मेरी ये बात सुनकर वो मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट में उदासी छुपी थी। उन्होंने कहा, नहीं, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। 1 सितंबर 1948 को जिना ने ज़ियारत से बरी फौज के सरबराह जनरल डगलस ग्रेसी के नाम एक ख़त तहरीर किया, जो बदकिस्मती से उनकी आखिरी तहरीर साबित हुई। इस खत में उन्होंने लिखा, मैंने आपके खत की एक नकल कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड के नायब सदर को भेज दी है और मैंने इस फ़ंड में से 3 लाख रुपए की इमदाद की मंजूरी दे दी है, जो थल प्रोजेक्ट के महाजिर फ़ौजियों की बहबूद के लिए मखसूस है। इसी रोज डॉक्टर इलाही बख्श ने मायूसाना लहजे में मोहतरमा फातिमा जिना को बताया कि उनके भाई को हेमरेज हो गया है और उन्हें फौरन कराची ले जाना चाहिए, क्योंकि कोयटा की बुलंदी उनके लिए मौजू नहीं है। अगले आने वाले दिनों में जिना की तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। 5 सितंबर को डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन पर नमूनिया का हमला भी हुआ है। डॉक्टर इलाही बख्श ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मिर्जा अबू अल हसन इस्फहानी को लिखा कि वो जिना के लिए चंद डॉक्टरों को भिजवा दें। इन डॉक्टरों के नाम डॉक्टर फयाज अली शाह ने तजवीज़ किए थे। इसी दौरान डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची से डॉक्टर मिस्त्री को भी कोयटा बुलवा लिया, मगर इसके बावजूद जिना की तबीयत में कोई अफाका नहीं हुआ और उनकी नकाहत में इजाफा होता चला गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब जिना के सेक्रेटरी फरूख अमीन ने जिना से किसी की मुलाकात करवाना चाही, तो डॉक्टर इलाही बख्श ने उनके कई बार इसरार करने पर भी ये इजाज़त देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर इलाही बख्श ने लिखा है कि उन्हें इस मुलाकाती का नाम नहीं बताया गया था, ताहम इस वक्त के हैदराबाद दक्कन के वजीर आज़म मीर लायक अली ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ हैदराबाद के एक बाब में, जिसका उन्वान जिना ऑन डेथ बेड है, में लिखा है कि ये मुलाकाती वो खुद थे। ताहम इसरार करने के बावजूद जिना से मुलाकात में कामयाब नहीं हो सके। 10 सितंबर 1948 को डॉक्टर इलाही बख्श ने फातिमा जिना को मुतला किया कि अब जिना के जिंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही और ये कि अब वो फ़कत चंद दिनों के मेहमान हैं। गालिबन उसी दिन जिना पर बेहोशी का एक गलबा हुआ। इस बेहोशी के आलम में उनकी ज़बान से बेरब्त अल्फाज अदा हो रहे थे। वो बुड़बुड़ा रहे थे, कश्मीर, उन्हें फैसला करने का हक दो, आइन, मैं उसे मुकम्मल करूँगा बहुत जल्द, महाजरीन, उन्हें हर मुमकिन मदद दो। 11 सितंबर 1948 को जिना को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग तैयारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें तैयारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जिना ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्म ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिना बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज कभी फातिमा जिना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा करते रहे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जिना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फरूख अमीन भी इसी तैयारे में सवार थे। तैयारा जिना को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिना की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही जिलाई इंतजामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी नहीं था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जिना और फिलिस डनहम उनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिना की कैडिलैक कार में सवार हो गए। जिना की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का फासला तय किया होगा कि उसका इंजन पेट्रोल खत्म होने के बायस एक झटके के साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडिलैक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गईं। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जद्दोजहद करता रहा। आखिर फातिमा जिना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी उनके साथ थे। उधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी पर मुस्तजाद वो सैकड़ों मक्खियां थीं जो जिना के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थीं और उनमें उन्हें उड़ाने की सक्कत न थी। फातिमा जिना और सिस्टर डनहम बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा झलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बतदरीज डूब रही थी।
بابا قوم کو ایمبولینس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر یہ امر اتنا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت میں کسی نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد راز رکھی گئی تھی، مگر کیا واقعی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 ستمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا اور بقول میر لائق علی کے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد سے حکومت کے کار پردازوں کی بے نیازی اور بے خبری تصویر کے کس رخ کی نشاندہی کرتی ہے؟ یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس کے انچارج جمشید مہتا تھے جن کی عزت کراچی کا ہر فرد کرتا تھا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے شام کو پیغام ملا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ 5:30 بجے شام کا ہے۔ خدا خدا کر کے کرنل نولز اور ڈاکٹر مستری ایک دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر شری پرکاش نے کیا ہے۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر اس ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک کا 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور نہ ہی کوئی توجیہ۔ شری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کاکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے اس پارٹی میں نواب زیادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹر نے طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔